أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزت مآب، ان بے شک لہو اس کا ابن باپ ہے، شیخن کبیرہ بہت بوڑھا، فخذ پس رکھ لیجیے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکانا اس کی جگہ، انا نراک بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو من المحسنین نیکوکاروں میں سے۔ قال فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس بات سے ان کے ناخذ ہم پکڑیں، الا من وجدنا سوائے اس شخص کے کہ پایا ہے ہم نے متاعنا اپنے سامان کو عندہ جس کے پاس سے، ان بے شک ہم اذن اگر ایسا کریں تو لظالمون لازماً ظالم ہوں گے۔ جس وقت بھائیوں نے یہ بات دیکھ لی کہ ہمارے بھائی بنیامین کے سامان سے پیالہ برآمد ہو گیا ہے تو بری سی بات کہنا شروع کر دی کہ اس نے چوری کی، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ حال یہ ہے کہ بھائی نے یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی، جھوٹا الزام بھائی کے اوپر بھی لگانا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے کمال صبر کیا اور یہ بات کہہ دی کہ تم جو بات بیان کر رہے اس کو خوب اللہ جاننے والا ہے کہ بھائی نے چوری کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اب ان 10 بھائیوں کو فکر ہو گئی کہ ہم تو ابا جان کے ساتھ قسمیں اٹھا کر کے وعدہ کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو عزت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ لے جائیں گے، حفاظت کے ساتھ واپس لائیں گے، تو اب اگر بغیر بنیامین کے چلے گئے تو بڑی خفت کی بات ہوگی، شرمندگی کی بات ہوگی، کس منہ سے باپ کا سامنا کریں گے۔ اور ایک دوسرے کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کوتاہی کر چکے ہو، پہلے بھی خالی ہاتھ کہے تھے یوسف کے بغیر، اب بنیامین کے بغیر جائیں گے تو کس منہ سے اپنے باپ کا سامنا کریں گے۔ تو لہذا بادشاہ کے سامنے منتیں کرنے لگے اور بادشاہ کے سامنے ذکر کرنے لگے، درخواستیں کرنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، بنیامین کا باپ بڑا بوڑھا ہے اور بنیامین کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اے بادشاہ سلامت، اے عزیز، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لیجئے اور بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، تعاون کرنے والے انسان ہیں، ہمیں امید ہے آپ ہماری درخواست کو قبول کر لیں گے۔ آپ عزت بھی کرتے ہیں، آپ غلے بھی دیتے ہیں، آپ پیسوں کو بھی واپس کر دیتے ہیں، آپ ہماری اس درخواست کو قبول کر لیجئے تاکہ ہم بنیامین کو ساتھ لے کر کے واپس جانے کے قابل ہو سکیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو چونکہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنا تھا، یہ بات ذکر کر دی کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہ ہم اس شخص کے علاوہ کسی اور کو لے لیں کہ جس کے سامان سے ہم نے اپنے پیالے کو برآمد کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ذرا احتیاط دیکھیے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم چور کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں، ہم تو اسی کو رکھیں گے کہ جس نے ہمارے سامان کی چوری کی، ایسا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ ہم تو اپنے پاس اسی کو رکھیں گے کہ جس کے سامان سے ہمارا پیالہ برآمد ہو گیا ہے۔ گویا کہ بھائی کو چور نہیں کہا بلکہ مناسب بہترین الفاظ کو استعمال کیا اور فرمایا کہ تمہارے اپنے قول کے مطابق اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور کو رکھ لیں تو ظالم ہو جائیں گے، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو ظلم سے روکنے والے ہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اپنے پاس اسی کو روک رکھیں گے کہ جس کے سامان سے ہمارا پیالہ برآمد ہو گیا ہے۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو اچھے کردار کا حامل ہونا چاہیے،
تاکہ دوسرے کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ واقعی یہ اللہ والا انسان ہے، یہ بہترین انسان ہے، یہ نیک آدمی ہے، اور اچھا تعارف انسان کا لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ محسن اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، یہ نیکوکار آدمی، یہ محسن دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی یہ کامیاب ہوگا۔ اور ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ سزا مجرم ہی کو ملنی چاہیے۔ جرم ایک آدمی نے کیا ہے اور قانون اس کے باپ کو سزا دینا شروع کر دے، اس کے رشتہ داروں کو سزا دینا شروع کر دے، اس کے بھائی کو سزا دینا شروع کر دے، تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ انصاف یہی ہے کہ جس سے جرم ہوا ہے سزا اسی کو ملنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔